السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ مومنون آیت 90 تک ہم نے دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس سورت کو کمپلیٹ کرنے کی۔ آج کے سبق میں ہم زندگی کا مقصد کیا ہے یہ دیکھیں گے، اور توحید کی بھی بات ہوگی، دلائل ہوں گے۔ لمبی عمر مل جاتی ہے لیکن اچھے عمل کیوں نہیں کرتے اس کا بھی ذکر آئے گا۔ عالم برزخ کا بھی ذکر آئے گا، برائی کا جواب بھلائی سے کیسے دیں، اور کچھ چند دعائیں بھی ہیں آج کے سبق میں۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا جو حق کو پسند نہیں کرتے، جو سچ کو نہیں مانتے، سچائی ان کو پسند نہیں ہے، وہ لوگ پھر کیا ہے؟ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ کو پسند کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آیت 91 سے، ماں نہیں اتخذ اللہ، بنائی اللہ نے، مم ولدن کوئی اولاد، وما اور نہیں، کانا ہے، معہو ساتھ اس کے، من الہی کوئی الہ، اذن تب، لذہبن البتہ لے جاتا، کل ہر الہی الہ، بما اسے جو، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ تو رشتوں کی بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ کا تو کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ دو باتیں، یہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی اس کا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا الہ نہیں ہے۔ تو بندے اور اللہ کے بیچ میں خالق اور مخلوق، بس یہی رشتہ ہے، اور عابد معبود کا رشتہ بس۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، کسی کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور اس کے برابر بھی کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ رشتے تو انسانوں کے لیے ہے۔ ہمیں کبھی خیال آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بیوی ہے کیا، ان کا کوئی بچہ ہے؟ ہم فرشتوں کے بارے میں تو ایسا نہیں سوچتے، جنوں کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم نہیں سوچتے۔ جب بات اللہ تعالیٰ کی آتی ہے تو کیوں دوسرے الہوں کو بنا لیتا ہے انسان؟ دلیل کیا ہے؟ کہاں سے لے کر آئے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ انسانوں کے لیے یہ رشتے ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ایک ہی کافی ہے۔ اللہ کو کسی مجبوری کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر کائنات کا الہ ایک ہی ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا کوئی دوسرا بھی الہ ہوتا اللہ کے سوا، البتہ لے جاتا ہر الہ، کس کو لے جاتا؟ جس کو اس نے پیدا کیا، مطلب وہ اپنے مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں دو پارٹیز ہیں، تو ایک پارٹی کے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، اور دوسرے پارٹی کے لوگ سپریٹ ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میرے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو وہ کسی کو بھی انہوں نے پیدا کیا، ان کو لے کے ایک الگ گروپ بنا لیتے۔ پھر وہ کیا کرتے؟ وَلَعَلَا اور البتہ چڑھائی کرتا، بعضهم بعض ان کا، علی بعض بعض پر، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما اس سے جو، یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے وہ لوگ؟ اپنے اپنے لوگوں کو گروپ بنا لیتے، اور پھر چڑھائی کر دیتے ایک دوسرے پر۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی دو لیڈرز ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر اپنے فوجوں کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں، چڑھائی کر لیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ پاک ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی، کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ توحید کی بہترین دلیل ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟
باپ کی، بیٹے کی یا بیٹیوں کی یا دوسروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو بس کن کہنا ہے، ہو جانا ہے۔ عالمہ جاننے والا ہے، الغیبی غیب و شہادتی اور حاضری کا، تو وہ تو علیم ہے، جاننے والا ہے غیب کو بھی اور حاضر کو بھی۔ فتعالی پس وہ بہت بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون تم شریک کرتے ہو، وہ تو شرک سے پاک ہے۔ تم جو شریک کرتے ہو اس سے تو وہ بہت بلند ہے، وہ تو غیب کو حاضری کو جاننے والا ہے۔ تو شرک خفی ہے اس میں۔ شرک خفی کیا ہوتی ہے؟ چھپا ہوا شرک جو ہمارے اندر ہوتا ہے، اور یہ کیسا ہوتا ہے؟ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چینٹی کی طرح ہے۔ مطلب سیاہ مطلب کیا ہے؟ کالے کالے رات میں، کالے اندھیرے میں، کالے پتھر کے اوپر جو چینٹی جا رہی ہوتی ہے، جو چینٹی ہوتی ہے، اس طرح سے کسی کو نظر نہیں آتا، وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، ہماری نیتوں میں، ہمارے زبان میں، ہمارے اندر بھی شرک ہوتا ہے۔ جیسے ریاکاری، دوسروں کے سامنے شو آف کرنا، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اسی طرح منافقت، اوپر ایک اندر ایک، اوپر تو لگتا ہے کہ بہت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بہت ہیں، لیکن پھر اندر سے وہی کام۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شرک میں آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی جو زبان سے ہم کہتے ہیں، باتیں ہماری، اس میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کو دھوکہ نہ دو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دوسروں کے رضا کے لیے کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے رضا کو چھوڑ کے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے انسان، لوگوں سے ڈرتا ہے، ان کے رضا کے لیے غلط کام کرتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ہماری زندگیاں، ہماری زبان جو باہر ہے اور اندر کے جو خیال، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اما اگر ترینی تو دکھائے مجھے، ما جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں بھی سکھائی، کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ اے میرے رب اگر تو دکھائے مجھے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں کریں۔ اگر مجھے یہ چیز دکھا دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، مطلب جو بھی عذاب قوموں پر آتا ہے، اگر تو مجھے وہ دکھا دے، ربی اے میرے رب، فلا تو نہ تجعلنی تو کرنا مجھے، فی القومی ان لوگوں میں، الظالمین جو ظالم ہیں۔ تو کیا دعا ہے؟ اگر میں دیکھ لوں تیرے عذاب کو، ان لوگوں میں اگر میں ہوں، تو پھر مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ان ظالموں میں مجھے نہیں رکھنا۔ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، جب تو ارادہ کر لے پکڑنے کا کسی قوم کے لیے، تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم کہاں کہاں نہیں دیکھتے جو غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں زنا ہے، کہیں بے حیائی ہے۔ ہم فلائٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی پیچھے کے سیٹ والے، آگے کے سیٹ والے شراب پی رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے، کبھی ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے، غضبناک ہو جائے، کچھ ایسا عذاب آ جائے ان لوگوں پہ، تو ان کے ساتھ ہم بھی ہوں گے۔ اب کہیں پر زلزلہ آتا ہے تو صرف کافر کا گھر ہی نہیں ٹوٹتا، مومن کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ مجھے قتل نہ کرنا اپنے غصے سے، نہ ہلاک کرنا، کبھی عذاب آنے والے ہو مجھے اٹھا لینا۔ تو ظالم کے ساتھ، کافر کے ساتھ اگر کوئی مومن بھی مر جاتا ہے تو اس کے نیتوں کے حساب سے ہی وہ اٹھائے گا، لیکن ہمیں یہ دعائیں کرتے رہنا ہے۔ ظالم کو ایک وقت تک ڈھیل ملتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سکھائی ہے کہ مجھے بچا لینا، اے اللہ ان ظالموں میں مجھے شامل نہ کرنا، ان کو عذاب آنے سے پہلے مجھے اٹھا لینا، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ ہوں لیکن میرا دل ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں بھی کہیں پر دیکھتے ہیں ہم لوگ برے کام ہے، حرام کام ہو رہے ہیں، تو ہمیں دل میں یہ سمجھنا ہے کہ میرا دل تو ان کے ساتھ نہیں ہے۔
تو ہمیں سوچنا ہے، گناہ کے محفل میں بیٹھے ہیں تو اگر پکڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ویسے تو نبی پر پکڑ نہیں آتی، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کو کیوں سکھایا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دعا کرنا سکھا رہا ہے۔ اس دعا کے ذریعے انسان کی توبہ درجات بلند کرتی ہے، اسی طرح ایسی دعائیں بھی درجات بلند کرتی ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم علی اس بات پر ان کے نُرِیَکَ ہم دکھائیں آپ کو، ماں جس کا نعیدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون البتہ قادر ہیں۔ بے شک ہم آپ کو دکھائیں گے، اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مکہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو اس کے بعد مکہ میں بہت قحط آ گیا تھا، پھر بدر میں بھی بہت نقصان اٹھائے تھے مکہ کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، ان کی زندگی میں ہی دکھایا تھا۔ تو ایک داعی کے لیے ہے اللہ کی طرف سے یہ باتیں، جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے داعی، اس کو بہت ساری مشکلیں اٹھانی پڑتی ہے، بہت مخالفتیں سہنی پڑتی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ادفع دور کر دیجئے باللتی اس طریقے سے، ہیا وہ جو احسن زیادہ اچھا ہے، السیئۃ برائی کو، نحن ہم عالم خوب جانتے ہیں، بما اسے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ برائی کو دور کرنے کے لیے بھلائی کرو، لوگوں کو دین کے راستے میں بلانا ہے، اللہ کے طرف بلا رہے ہیں تو بہت صبر سے کام کرنا ہے۔ کوئی اگر برا بھی کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی ہی کرو، برائی کرنے والا آپ کو جان لے گا، بھلائی کے طرف ہاتھ بڑھائے گا، دشمنی دوستی میں ہو جائے گی۔ تو ہم نے پچھلے کلاس میں بھی پڑھا تھا، جو حق پر ہوتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، ان کو لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو سچی بات پسند نہیں آتی، لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی کلاس میں ٹیچر بھی اگر کسی بچے کی غلطی بتا دیتا ہے تو وہ بچے کو پسند نہیں آتی وہ بات۔ تو یہ انسان کی ایسی سائیکالوجی ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو آپ بتاتے ہیں تو اس کو وہ اچھی نہیں دکھتی وہ باتیں۔ تو ایک داعی کو بہت صبر سے چلنا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ پوک کرتا رہتا ہے، کچھ ری ایکشن کرو، کچھ ایسا جواب دے دو، وہ برا کر رہا ہے تو تم کیوں بھلائی کر رہے اس کے ساتھ، اس طرح سے وہ ڈالتا رہتا ہے شیطان۔ عبداللہ بن ابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو کہا تھا ہم تو عزت والے ہیں، ذلت والوں کو نکال لیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تھی تو اس میں بھی یہ شامل تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اپنی سواری کو پیچھے کر لیں، بڑی بدبو آتی ہے آپ سے۔ جنگ احد میں بھی دھوکہ دیا تھا اس نے، واپس چلا گیا تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا تھا، جنازے کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے جب منع کیا نہ کریں تو انہوں نے مسکرا کر کہا تھا کہ میں 70 بار استغفار پڑھوں گا، اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو یہ دیکھ کے 1000 آدمی نے ایمان لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے قبیلے کے لوگ 1000 ایمان لے کر آ گئے تھے۔ اب اس میں بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ کے طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا بس لوگ ایسا کہیں کہ یہ دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا صبر والا ہے، بہت اچھا ہے، اس طرح کی نیتوں میں نہیں۔ اللہ سے جوڑنا ہے کسی کو، نیت صاف رکھ کے بھلائی کرنی ہے۔ کتنے سارے ایسے حدیث ہیں ہم سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا تھا، ہند کو معاف کر دیا تھا۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ نیکی کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، آگ سے بچانا لوگوں کو، یہ مقصد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ اوپر سے صرف باتیں کر رہے ہیں یا اندر سے بھی پاک ہیں، وہ اوپر سے کہتے ہیں معاف کر دیا لیکن اندر نفرتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنا صبر والے ہیں، کیا نیتیں ہیں لوگوں کی،
وقل اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اعوذ بکا میں پناہ لیتا ہوں تیری، من ہمزاتی وسوسوں سے، الشیطانی شیطانوں کے۔ اے میرے رب میں تیرے پناہ میں آنا چاہتی ہوں اس کے وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچا لے۔ شیطان انسانوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ شر کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمزاتی کا کیا مطلب ہے؟ وسوسے۔ اس دعا کو بھی سیکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ سورۃ مومنون آیت 97 میں جو ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ جیسے اب ہمارے نرو سسٹم کو کیا کنیکٹ کرتا ہے؟ برین کنیکٹ کرتا ہے۔ تو جو بھی تکلیف ہوتی ہے نروس کے ذریعے ہم لوگوں کو برین بتاتا ہے کہ ایسا ہے، ہاتھ ہٹا لو، ہاتھ کٹ گیا ہے تو درد ہو رہا ہے۔ ہر چیز نرو سسٹم ہے اور برین ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس کو کاٹ دیں، کوئی ایسی نس کو ہم نے کاٹ دیا تو ہم لوگوں کو کچھ سینس نہیں ہے، برین ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح نبی کا تعلق اپنے زندگیوں میں رکھنا ہے، اور پھر یہ قرآن بھی، ان دو چیزوں کو ہم کنیکٹ کر لیں گے برین سے تو پھر سیدھا راستہ ملے گا۔ پھر اس کے وسوسے کوئی کام نہیں کریں گے، ہم پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ آیت 98 وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ لیتا ہوں تیری، ربی اے میرے رب، ان اس سے کہ یحضرون وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ جب وہ وسوسے ڈالنے لگے مجھے اپنے پناہ میں لے لینا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ جائے گی احدہم ان میں سے ایک کو الموت موت، قالا کہے گا ربی اے میرے رب ارجعون واپس لوٹا دو مجھے۔ تو کافر تھا، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کو مارتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب مجھے واپس کر دے دنیا میں، جدھر سے آیا تھا ادھر چلا جاؤں۔ تو یہ بار بار یہی کہے گا، تو موت کی حسرتیں ہوں گی اس کے اندر۔ لیکن ایک مومن کے لیے کیا ہوگا؟ مومن کو کوئی غم نہیں ہوگا، کچھ تکلیف نہیں ہوگی۔ مومن کبھی بھی اس دنیا میں واپس جانا نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کو اللہ کی رضا مل گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو پھر وہ اس دنیا کی طرف نہیں دیکھے گا۔ لیکن یہاں پر کافر کی بات ہے، یہ کیا کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، میں لوٹ جاؤں واپس دنیا میں۔ کیا وجہ ہے کیوں وہ واپس دنیا میں آنا چاہتا ہے؟ لعلی تاکہ میں عمل کروں صالحاً نیک، فیما اس میں سے جو ترکتو چھوڑ آیا میں۔ تو یہ کیوں واپس جانا چاہتا ہے؟ تاکہ میں واپس جاؤں اور میں اچھے عمل کروں، نیک عمل کروں۔ دنیا میں واپس جانے کا پرپس کیا بتایا اس نے؟ کہ میں واپس جاؤں اور میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہوں اور اچھے عمل کروں۔ تو اس میں بہت بڑا عمل ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اگر آج موقع ملا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے۔ یہاں پر کیا کہا ہے، کیا ورڈ آیا ہے؟ ترکتو۔ ترکتو کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ آیا میں۔ دنیا میں نے جو چیزیں چھوڑ آئی تھی، جو بھی عمل میں نے پوسٹ پون کر دیا تھا، ان کو پورا کر دوں۔ جو بھی دنیا میں چھوڑے تھے، ہم نے سوچا تھا کہ میں اب بھی کیا کر لوں، بوڑھی ہو جاؤں گی تو کر لوں گی، حج پر جاؤں گی تو یہ کام کر لوں گی، ہاں شادی ہو جائے بس بچوں کی، بعد میں یہ کر لوں گی۔ اس طرح سے جو انسان سوچ سوچ کے پوسٹ پون کرتا جاتا ہے تو وہاں حسرتیں ہوں گی اس کو موت کے وقت۔ تو اسی لیے کبھی بھی نیک کام کرنے کے لیے دیر نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کافر کی حسرتیں ہوں گی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، کلمتن یہ ایک بات ہے، ہوا وہ قائلہا کہنے والے ہیں اسے۔ تو کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بس باتیں ہیں، ہرگز نہیں، یہ لوگ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ بس باتیں ہیں ان کی۔ واپس بھی چلے جائیں گے تو جو کام پہلے کرتے تھے وہی کریں گے۔ اگر وہ چلے بھی جائیں، یہ بس ایک بات ہے ان کی،
وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم وعدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو تکلیف میں باتیں کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اگر یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کر لوں گی، اب رمضان میں ایسا کر لوں گی، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم سے جب وہ تکلیفیں ہٹ جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنی پرانی زندگی میں ہی رہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ واپس بھی چلا جائے، یہ ہرگز پھر یہ کام نہیں کرے گا، اچھے عمل نہیں کرے گا، اور جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ تو ایسے سچویشنز ہم سب پر آئے ہوں گے، کبھی نہ کبھی میرے ساتھ بھی آئے ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی آئے ہوں گے۔ کبھی ایسی تکلیفوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، ایک ایسے وعدے کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں، پھر پرانی ایسی یہی چیزیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور آگے ان کے برزخٌ برزخ ہے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اب کیا ہے؟ اب پھر موت آ گئی، کتنا بھی گڑ گڑا لو، کتنا بھی پوچھو، لیکن موت تو آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کا مطلب ایک پردہ ہے، اور یہ زندگی کب سے کب تک ہوگی؟ خبر سے لے کے قیامت تک ہوگی۔ چاہے جل کے راکھ ہو جائے، پانی میں ڈوب کے مر گئے، پرندے نوچ نوچ کے کھا لیا جسم کو، لیکن کوئی ایسا ہی قبر میں لیٹا ہوا ہے، سب کی برزخ کی زندگی ہوگی۔ وہاں جا کر پتہ چلے گا کن چیزوں کو بنیاد بنایا تھا، کیوں بیکار کی چیزوں میں دل لگایا تھا۔ تو کیا خلاصہ ہے اس آیت کا؟ کیا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا؟ موت سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ تو سوال ہے کہ ہم کیوں نیکیوں کی طرف نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو وجہ ہے علم نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیا چیزیں کرنی ہے، کن چیزوں سے کیا فائدہ ہے، یہ علم نہیں ہے پہلے۔ اور دوسری چیز کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے، ہاں دیکھا جائے گا، یقین نہیں ہے قیامت پر، آخر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر۔ اور اسی طرح مناسب ماحول بھی نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس کے ہماری جو گیدرنگز ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو ان میں کوئی بھی ایسا سیریسنس نہیں ہے، تو ہم بھی ان کو دیکھ کر ویسے ہی ہیں۔ پھر ایسے ہی غیر ضروری کاموں میں بزی ہیں ہم، یہ دنیا کے کاموں میں، بھاگ دوڑ میں، حلال حرام کا کوئی فرق نہیں، ڈر نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارے اندر جو سکلز ہیں اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے وقت کن کن چیزوں میں لگا سکتے ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ علم ہی نہیں ہے ہمیں۔ اور اس طرح کی بے مقصد زندگی کو، ایسے ہی بیکار کے کاموں میں لگا لگا کر ہم اپنے آپ کو خبر کے طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے اوپر غلط گمان ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، رحمان ہے، رحیم ہے، مجھے تھوڑی پکڑے گا۔ تو ایسا ایٹیٹیوڈ بھی نیکیاں کرنے سے روک دیتا ہے، اور پھر ہمیں نیکیوں کا فوراً رزلٹ بھی نہیں دکھتا، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو زندگی میں ہم لوگوں کو بہت موقع آتے ہیں، تو سنبھل جانا ہے۔ جب موت آئے گی، موت کے وقت موت کے فرشتوں کو دیکھ کر حسرتیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موت کے وقت دو حسرتیں ہوں گی، ایک تو مہلت، دوسرا نیک کام کر لوں، لیکن اس وقت سوچ کے افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں، نہ تو مہلت ملے گی، نہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اگر اللہ بھیج بھی دیا تو پھر تب بھی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ہے ہرگز نہیں کریں گے، جس کی جو عادت ہے وہی رہے گی۔ آیت 101، وَإِذَا، پھر جب نفخا، پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں، فلا تو نہیں، انصابا، رشتہ داریاں، بینہم، درمیان ان کے، یومئذ، اس دن، ولا، اور نہ، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ خود کو نظر میں رکھیں،
جس دن پھونکا جائے گا سور، مطلب قیامت آ جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر بعد میں سارے انسان اٹھیں گے، نفسی نفسی ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی رشتہ داریاں کچھ نہیں کام آئے گا، کیونکہ عربوں میں نسب کا بڑا کیا کہتے ہیں، بہت انٹرسٹ تھا ان لوگوں کو کہ ہم کس نسب سے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے اونٹ بکریوں کا بھی نسب پتہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، نہ اپنے بیوی کا، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، کسی کا کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ سب پریشان ہوں گے، سب ڈر رہے ہوں گے، سب اس حال میں ہوں گے کہ کہیں کوئی ہم سے کوئی نیکی نہ پوچھ لے۔ تو اس دن کسی کو کسی کا نہ ہوش ہوگا، نہ کوئی ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ فمن، تو جو کوئی ثقلت بھاری ہوئے، موازین ہو پلڑے ان کے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا، تولا جائے گا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پا لیں گے۔ جیسے پہلے آیت میں آیا تھا سورہ مومنون کا، مومن جو ہیں وہ فلاح پا لیں گے، تو ان کے اعمال تولے جائیں گے، اگر ان کے پلڑے بھاری ہوں گے تو پھر وہ فلاح پا لیں گے۔ ومن، اور جو کوئی کی خفت ہلکے ہوئے، موازین ہو پلڑے ان کے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فی جہنم، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ہلکے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر انہوں نے کچھ نیکیاں کی بھی ہے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ بیکار ہو جائے گا کسی بھی وجہ سے، جو بھی گناہ انہوں نے کیا یا ریاکاری کی، بدعت، شرک، جس کسی کی وجہ سے بھی ان کی نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا۔ اور پھر انسانوں کو بھی تولا جائے گا، اور اسی طرح ان کے ارادوں کو، نیتوں کو بھی تولا جائے گا، پھر ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اسی طرح شہیدوں کا خون، عالموں کا انک جو ہوتا ہے وہ بھی تولا جائے گا، جس سے انہوں نے لکھا، دوسروں تک پہنچایا اپنے علم کو، اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور نیکیوں کے طرف بھاری ہوا تو پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہلکا ہوا تو پھر وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہم لوگوں نے سورۃ اعرافات میں دیکھا تھا کہ دونوں برابر ہیں، تو پھر ان کو اعراف میں روک دیا جائے گا، ان کا معاملہ ڈیلے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اینڈ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیا دینا ہے۔ ان کا انجام روک دیا جائے گا، ڈیلے کر دیا جائے گا، تو نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی 3 ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک، نیک اولاد، دوسرا علم کا صدقہ، تیسرا صدقے جاریہ، جو بھی آپ نے صدقے میں دے دیا اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے لیے بھی وہ صدقے جاریہ ہوگا۔ علم سکھانے والوں کے بارے میں آیا ہے، ایک طرف شہید کا خون رکھا جائے گا، ایک طرف عالم کا جو انک تھا جس سے اس نے لکھا، پڑھا، آگے تک پہنچایا، اور پھر اس کا علم بھی تولا جائے گا۔ تو وہ سیاہی جو تھی، انک جو تھی، وہ بھاری ہوگی شہید کے خون سے بھی۔ تو اتنا بڑا اجر ہے علم سیکھنے کا، سکھانے کا۔ تو علم لے رہے ہیں ہم تو یہ سوچ کر لینا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی یہ دیں گے، دوسروں کو بھی ہم فائدہ دیں گے۔ تلفہ، جھلسا دے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، کالحون، منہ بگاڑنے والے ہوں گے۔
تو جن کے پلڑے ہلکے تھے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر ان کو وہاں پر کیا ہوگا؟ جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، تو آگ لپیٹ لے گی ان کے چہروں کو، تو ان کے چہروں کے اوپر کی کھال جل جائے گی، جبڑا باہر آ جائے گا۔ کالہون کا مطلب منہ بگاڑنے والے ہوں گے، مطلب ان کے ہونٹوں کو سکیڑ دے گی آگ، ہونٹ جل کے دانت باہر آ جائیں گے، جہنم کی آگ کھینچ لے گی کھال کو۔ یہاں پر چہرے کی بات کیوں ہے؟ ویسے تو پورے جسم کو آگ لپیٹ لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چہرے کی بات کی ہے، کیونکہ چہرے سے اثر دکھتا ہے، ایک طرح سے شرمسار کرنا ہے۔ دنیا میں بے فکر ہو کے جی رہے تھے، ہمیشہ ہنستے تھے، دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، تو آج دیکھو انجام کیا ہے۔ علم کیا نہ تکن تھی آیاتی، میری آیات تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر، فکن تم تو تھے تم بہا انہیں، تکذبون تم جھٹلاتے۔ تو کیوں یہ سزا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آیات بھیجی تھی، نشانیاں بھیجی تھی، تم جانتے تھے، پڑھتے تھے، پھر بھی انکار کیا، تم نے اس کو جھٹلایا۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا جہنم کا، جنت کا، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، ہر چیز اللہ نے بتائی، سن کر بھی نہیں مانے، سن کر بھی یقین نہیں تھا، بس اپنے فن میں تھے، اپنے دھن میں تھے، تو پھر یہی انجام ہے۔ قالو تو وہ کہیں گے، ربنا اے میرے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا بدبختی ہماری، وکننا اور تھے ہم، قومن لوگ، ضالین گمراہ۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم بڑے بدبخت تھے، ہمیں سمجھ نہیں تھا، دنیا میں تیری نشانیاں دیکھ کر بھی ہم نے نہیں مانا، ہم گمراہ تھے، کھوئے ہوئے تھے، لیکن آج یقین آ گیا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دے ہمیں، منہا اس سے، فَإِن پھر اگر، ادنا دوبارہ کریں ہم، فَإِنَّا تو بے شک ہم، الظالمون ظالم ہوں گے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہی بات ہے، وہاں جا کر بھی، موت سے پہلے بھی یہی کہا تھا، اور وہاں جانے کے بعد بھی جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں بھیج دے، سیکنڈ چانس دے دے ہمیں، ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، اگر اسی طرح ہم دوبارہ کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ قولا تو فرمائے گا، اقصؤ پڑے رہو فٹکارے ہوئے، فیہا اسی میں، ولا اور نہ، تکلمون تم کلام کرو مجھ سے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا اور کہے گا کہ پڑے رہو فٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو، بات مت کرو مجھ سے، تم بڑے برے لگتے ہو مجھے، بات مت کرو۔ تو یہاں پر دھتکارنا، پھٹکارنے کا کیا مطلب ہے؟ اقصؤ کہتے ہیں کتے کو یا پھر سور کو، جو دھتکارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو جہنمیوں کو ایک تو گرمی ہوگی اور جل رہے ہوں گے یہ لوگ، پھر یہ دھتکارنا بھی، تو سوچنے کی بات ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا بس 4 دن کی ہے، دوبارہ پھر یہ زندگی نہیں آئے گی، تو اس کو اچھے سے جی لو، آرام سے رہو، فن کرو، خوش رہو، یہ ساری چیزیں جو دماغ میں ہے ہمارے، یاد رکھنے کی اصل بات کیا ہے؟ یہ دنیا 4 دن کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو یہ 4 دن کی ہماری زندگی ہے، اس میں جو ہم کرتے ہیں، اسی کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے ہمیشہ کی زندگی میں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ بس آج بات مت کرو، کیونکہ دنیا میں بات نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے کلام کرتے ہیں دنیا میں؟ نماز پڑھ کے، اور پھر دنیا میں اللہ کی بات نہیں سنی۔ اللہ کی بات کیسے نہیں سنی؟ قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھ سے کلام مت کرو، انہو بے شک وہ، کانا تھا وہ، فریقن ایک گروہ،
من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے میرے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر پس بخش دے لنا ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت اور تو خیر بہتر ہے الراحمین سب رحم کرنے والوں میں۔ تو دنیا میں کچھ ایسے لوگ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے۔ لوگ ان کو ملا کہتے ہیں، مولوی کہیں، کوئی بھی مذاق اڑا لیں، لیکن وہ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں، اے میرے رب ہم ایمان لائے، پس بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، اور تو بہتر سب رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ تو مومن ایسا ہوتا ہے، کیسی بھی حالت ہو وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور سب رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بخش دے گا تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ تو بنا لیا تم نے انہیں، سخرین مذاق، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلوا دیا تمہیں، ذکری ذکر میرا، وکنتم اور تھے تم منہ ان سے، تضحکون تم ہنسی کیا کرتے، دینداروں پر لطیفے بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ انی بے شک میں، جزیتہم بدلہ دیا میں نے انہیں، الیوم آج، بما باوجہ اس کے جو صبر انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک ہم وہ، الفائزون کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کو تو کچھ نہیں ہوا تمہارے لطیفوں سے، تمہارے مذاق سے، کوئی نقصان نہیں ہوا ان کا، آج وہ بدلہ دیے گئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جو انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کے راستے سے جمے رہنا صبر ہے۔ اور پھر جو لوگوں نے مذاق اڑایا، لطیفے بنائے، جو بھی تنگ کیا، ان پر بھی صبر کیا ان لوگوں نے، تو ان کے لیے اب کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ آج وہ کامیاب ہو گئے، ان کو جنت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، ان کی صبر کی وجہ سے۔ آیت 112، قالا وہ فرمایا، کم کتنا، لبستم ٹھہرے تم، فی الارض زمین میں، عددا گنتی میں، سنینا سالوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان لوگوں سے کہ تم کتنا ٹھہرے اس زمین میں، دنیا کی زندگی کتنی تھی تمہاری۔ یہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے، ایک بار ایک آدمی کو آسیب تھا، مطلب جن کا اثر ہو گیا تھا اس آدمی پر، تو قبیلے کے لوگوں نے اس کو دیکھا، ایک صحابی سے پوچھا کہ اس کا علاج کریں، تو انہوں نے علاج کیا تھا، تو وہ جن اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، سورہ مومنون کی یہ لاسٹ آیتیں پڑھ کر سنائی تھی۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے دن ٹھہرے تم اس زمین میں، گنتی کے سال۔ قالو وہ کہیں گے، لبسنا ٹھہرے ہم، یوما ایک دن، او یا بعضا کچھ حصہ، یومن دن کا، فاسألی پوچھ لیجئے، العادین گننے والوں سے۔ وہ جواب دیں گے، بس ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا پھر دن کا کچھ ہی حصہ۔ اور کہیں گے چاہو تو پوچھ لیجئے دوسروں کو، جن کو بھی گنتی آتی ہے اچھے سے، ان کو پوچھ لیجئے، ہم بس اتنا ہی ٹھہرے رہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اس طرح سے لگے کہ آخرت میں ساری زندگی 100 سال بھی جیا ہو، اس کو اگر پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو وہ کیا کہے گا؟ بس میں نے دن کا ایک حصہ ٹھہرا رہا دنیا میں، یا پھر ایک دن۔ تو یہ اصلیت ہے دنیا کی۔ وہ فرمائے گا، ان نہیں، لبستم ٹھہرے تم، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑا، لو کاش، انکم کہ بے شک تم، کنتم ہوتے تم، تعلمون تم جانتے، اگر تم علم رکھتے تو واقعی بہت ٹائم رہتے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تمہیں قدر ہوتی کہ اس دنیا کی زندگی کیسی ہے، کیسے جینا ہے، کیا مقصد ہے، تو تم بہت ٹائم رہتے، بہت ٹائم ہوتا تمہارے پاس، لیکن تم نے تو بس کھیل تماشے میں زندگی گزار دی،
دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تماشوں میں جھول رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا اثر ہوا آخرت کا؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ آج یہ بس ایک دن کی زندگی تھی۔ افحبستم، کیا بھلا سمجھا تھا تم نے، انما کہ بے شک خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، ابسن بیکار، وانکم اور بے شک تم الینا طرف ہمارے، لا ترجعون نہ تم لوٹائے جاؤ گے۔ دو سوال ہیں۔ کیا تم نے گمان کیا؟ کیا گمان ہے؟ کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا، ایم لیس، پرپس لیس۔ کس لیے اس دنیا میں بھیجا تمہیں؟ بس دعوتیں کرنے کے لیے، یہ ایک دعوت ہو گئی، دوسری دعوت، یا ٹائم پاس کے لیے، کھیل تماشے کے لیے؟ اور دوسرا سوال ہے، کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ آنا نہیں ہے میرے پاس تمہیں؟ تو یہی غلطی اگلے پچھلے ہر دور کے لوگوں نے کی ہے۔ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہم دنیا میں آ گئے، بے مقصد۔ تو بے مقصد تو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا کسی چیز کو بھی، ہر چیز کا ایک پرپس ہے۔ انسان کو بنایا ہے تو بیکار کاموں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ تعالی تو بہت بلند ہے، اللہ اللہ، الملک بادشاہت، الحق حقیقی، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی ہے، رب العرش الکریم، رب ہے عرش کریم کا۔ عرش کی بات ہے تو بڑائی کا احساس ہے، تو یہ رب کون ہے؟ عرش کریم کا رب ہے، وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ آیت 117، ومن اور جو یدعو پکارے مع اللہ ساتھ اللہ کے، الہن الہ آخرا دوسرا، لا برہانہ نہیں دلیل لہو اس کے لیے بھی اس کی، فإنما تو بے شک حسابہ حساب ہے اس کا، عند پاس ربہ اس کے رب کے، انہ بے شک وہ، لا یفلحون نہیں وہ فلاح پائیں گے، الکافرون جو کافر ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ بنا لیا، اس کو پکارا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت 1 میں ہم نے ایمان کی قوت دیکھی تھی، مومن فلاح پاتا ہے، اور آخری میں کیا بتایا؟ کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے پاس ان کا حساب ہے۔ وقل اور کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اغفر بخش دے، ورحم اور رحم فرما، وانت اور تو خیر بہتر ہے، الراحمین سب رحم کرنے والوں سے۔ آخری آیت میں کیا ہے؟ دعا ہے، دعاؤں کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ہمارے عمل ہیں جو جہنم کو جنت کو لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہتر ہے سب رحم کرنے والوں میں۔ اللہ تمہاری زندگیوں میں فرسٹ پریورٹی بنے۔ چوڑے لمبے ہوگے دنیا میں پھرو گے تو پھر جہنم ملے گی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا جس سے ہم جنت جائیں گے۔ تو کچھ بھی کر کے آخرت کو بچا لیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم جو بھی دن ضائع کر رہے ہیں، جو بھی وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، اس وقت کو اللہ کی طرف لگانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین میں، مومنوں میں جمع کرے، مومن بن کے اس دنیا میں رہیں اور مومن بن کے اس دنیا سے چلے جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔